بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج ایک بڑی دلخراش خبر ہے، ایک بڑا المناک، افسوسناک، غمناک سانحہ پیش آیا ملتان میں۔ آج کے اس ویلاگ میں بات ہوگی کہ کس طرح ملتان کے ایک سرکاری اسکول میں اسکول ٹیچر نے اپنی کار پر روند ڈالا اسکول کی طالبات کو، جس کے نتیجے میں ایک طالبہ شہید ہو گئی۔ تفصیل کچھ یوں ہے اس خبر کی کہ کل پیر کے روز یہ سانحہ پیش آیا ملتان کے کلمہ چوک کے قریب واقع ایک سرکاری اسکول میں۔ اسکول کا صبح کا وقت تھا، مارننگ پریئر جو اسمبلی ہے بچوں کی، اس میں بچے اسمبلی گراؤنڈ میں جمع تھے۔ اسی اسکول کی ٹیچر جو کار پہ اسکول آتی ہیں روزانہ، محترمہ کی ٹھاٹھ دیکھیے کہ اسکول کا گیٹ کھلوایا، محترمہ کار لے کر اسکول کے اندر داخل ہوئیں۔ اب جانا تو تھا جی ان کو پارکنگ کی جانب۔ مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ اس اسکول کی ٹیچر اقرا جمشید، سرکاری اسکول کی معلمہ، اپنی ذاتی گاڑی پر وہ اسکول کے گیٹ سے داخل ہوئیں۔ ان کو پارکنگ میں جا کر گاڑی پارک کرنا تھا، نہ جانے کیا ہوا، وہ توازن برقرار نہ رکھ پائیں، وہ حواس باختہ ہو گئیں، انہوں نے گاڑی سیدھی جا کر اسمبلی میں کھڑی طالبات پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں ایک طالبہ عمارہ حلیل جو کہ 9th گریڈ کی طالبہ تھی، وہ شدید زخمی ہوئی۔ ہسپتال جاتے ہوئے رستے میں وہ جان بر نہ ہو سکی اور اپنے رب کو پیاری ہو گئی۔ اس طرح اس حادثے میں عمارہ حلیل کے ساتھ 8 طالبات اور شدید زخمی ہوئیں، جن کو ریسکیو 1122 نے فوری طور پر ہسپتال میں پہنچایا۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے اسکول کی صدر معلمہ کو اور اس حادثے کی ذمہ دار اقرا جمشید نامی معلمہ کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ ناظرین، ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق بچی عمارہ حلیل جو اس سانحے میں حادثے میں شہید ہوئی ہے، اس کے والدین نے اپنی بچی کا پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا اظہار کر دیا، فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے، اور ایس ایچ او کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اسکول کی معلمہ کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دیا کہ یہ حادثہ دانستہ نہیں ہوا، نہ دانستہ طور پر پیش آیا۔ ایس ایچ او کا یہ بھی کہنا تھا کہ عموماً یہ ہوتا ہے ایسے کیسز میں کہ لوگ وقتی طور پر تو جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن پھر ایف آئی آر بھی درج کروا دی جاتی ہے اور کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ ناظرین، دونوں پہلو افسوسناک ہیں۔ لامحالہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس میں معلمہ کی کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ضرور ہے کہ کیا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ کیا اس نے باقاعدہ کہیں سے ڈرائیونگ سیکھی تھی، ڈرائیونگ سیکھ کے گاڑی چلانا شروع کی تھی؟ اور اگلا بڑا سوال اسکول انتظامیہ پر ہے۔ لامحالہ یہ ایک مجرمانہ غفلت کا بڑا واقعہ ہے کہ کیا ایس او پیز تھے اسکول کے گیٹ کے اندر یا باہر گاڑی پارک ہوتی ہے، کس کس کو اجازت ہے اسکول کے اندر، کیا کوئی پارکنگ شیڈ بنا ہے جہاں گاڑی کھڑی کی جاتی ہے، اور اگر کھڑی کی جاتی ہے تو ایسا کیا ہوا کہ پارکنگ شیڈ اور مارننگ پریئر گراؤنڈ میں فاصلہ کتنا ہے؟ آخر پارکنگ کی طرف جاتی ہوئی گاڑی کیسے مڑ گئی اچانک، اور روز کا معمول کیا تھا؟ اس ساری چیزیں قابل غور ہیں، توجہ طلب ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کیا کرنا ہوتا ہے، رو دو کے بیچارے والدین صبر کر لیتے ہیں، کوئی بھی ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور عموماً 90% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لواحقین معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، بڑی اذیت ہے کہ گھر سے ایک معصوم طالبہ اور دیگر طالبات پڑھنے کے لیے آئیں، وہ اسمبلی میں تھیں، مارننگ پریئر میں تھیں، وہ اپنی صبح کا آغاز رب کی حمد سے اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے کر رہی تھی، اور ان کے لبوں پر اپنے رب سے فریاد تھی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیسی یہ معصوم کلیاں اپنے ہی اسکول کی ٹیچر نے روند ڈالیں، کچل ڈالیں۔ سراسر غفلت ہے، سراسر ایک بھیانک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چلیں، طالبہ کے والدین نے تو بڑا دل کر کے فوراً معاف کر دیا، لیکن معلمہ کو سوچنا ضرور ہوگا، اسکول انتظامیہ کو، محکمہ تعلیم کے بڑوں کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اسکولوں میں ایسے واقعات کا تدارک کیا جائے، اور یہ بھی ضرور پوچھنا ہوگا معلمہ سے کہ محترمہ آپ نے ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی تھی، کیا آپ کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس تھا؟ یہ سارے سوال آج کے اس ویلاگ میں چھوڑے جاتا ہوں۔
سر دست و بڑا دل دکھا ہوا ہے. ہم دعاگو ہیں اس بچی کے لیے جو حصول علم کی راہ میں واقعی شہید ہے. اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کریں، اس کا نعم البدل بہترین قرار دیں، اور جو زخمی طالبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کریں. بہت شکریہ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرا ساتھ دیجیے.